اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کیا مطالبہ پیش؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، قرآن کے الفاظ ہیں. ہر پیغمبر کی یہی بات تھی، اللہ کی بندگی کرو، تقویٰ کی روش اختیار کر لو، میری اطاعت شروع کر دو. یہ جو آیت میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اب یہ دیکھیں، جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں یا کتاب میں اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو بس یا کوئی ہمیں ممبر پر بیٹھ کر یہ آیات پڑھاتا ہے کہ تم ذکر کثیر کیا کرو، اور وہ کون سا ہے؟ وہ تسبیح کا ہے. وہ ذکر جو ہے ہمیں عام طور پہ بتایا جاتا ہے، یہ تسبیحات ہے، یہ زبانی ذکر ہے، اس کی بات نہیں ہے. ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. ہماری منزل اللہ ہے، ہم نے اللہ کا رنگ لینا ہے اور قبول کرنا ہے، صبغت اللہ. ہمیں خلیفہ بننا ہے اللہ کا، ہمیں اپنی معراج کو حاصل کرنا ہے. دنیا ایک امتحان ہے، اس میں ہم نے کامیاب ہونا ہے. امتحان میں کامیاب ہوں گے یا کامیاب ہونے کے لیے کوشش کریں گے تو پھر اس کے طریقے ہیں، اور اس میں بنیادی جو ذکر ہے، ذکر کثیر، اللہ کی یاد یہ ہے ہر لمحہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں. اللہ کی عطا سے میں آپ سے بات کروں. ذکر کثیر کیا ہے؟ ذکر کیا ہے کہ آپ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں اور رسول کے طریقے کے مطابق گزاریں. باتیں کی ہے، یہ اللہ کی یاد ہے. ہماری تو نیت ہی خراب ہو گئی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی. مدعا ہمارا زندگی کا دنیا بن گیا ہے، تو ہم تو بالکل ہی اللہ کی یاد سے غافل ہیں. اللہ کو تو ہم نے بھلا ہی دیا ہے. اللہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، یعنی اللہ کی یاد نہیں ہے. ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں.